يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے حلال کیے گئے چوپائے سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے گئے، اس حال میں کہ شکار کو حلال نہ سمجھنے والا ہو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتا جو ارادہ رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیاوی کے آخری حصے میں نازل ہوئی، یعنی نزول قرآن میں یہ آخری سورت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی، لہذا اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اور روایت میں ہے کہ جب سورت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کا نام تھا عضبا۔ تو جب اس پر یہ نزول قرآن اور وحی شروع ہوئی تو اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ پر ایک بوجھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردیوں کے موسم میں بھی آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا، یہ کیفیت ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکڑی لگا کے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کے ران پر رکھا ہوا تھا، وہی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ میری یہ ٹانگ ٹوٹتی ہے، اتنا اس پر بوجھ آتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اترتا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی روحانیت کی طاقت سے ہم اس کے پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ سورت 3 حصوں میں نازل ہوئی، ایک حصہ اس کا حدیبیہ کے سفر میں نازل ہوا، ایک حصہ اس کا فتح مکہ کے سفر میں نازل ہوا، ایک حصہ اس کا حجۃ الوداع آخری جو حج تھا تو اس سفر کے دوران یہ نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ صورت مدنی ہے اور آخری حصے میں نازل ہوئی، اور اس میں اس کی جامعیت میں کمال یہ ہے کہ اس میں عقائد بھی ہیں اور ساتھ احکام اور اعمال بھی ہیں، حلال اور حرام کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں معاشرت کے احکام بھی ہیں۔ تو یہ صورت انتہائی جامع صورت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو اس وقت ان کو ایک خط لکھا جس میں اس سورت کی سب سے پہلی آیت لکھ کر دی ہے۔ والا نامہ جب لکھا کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اس کی پہلی آیت میں معاملات اور جتنے احکام ہیں ان سب کو پورا کرنے کے معاہدے موجود ہیں اس میں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ یہ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد اس کا لفظی معنی ہے بندھن، گانٹھ جسے کہتے ہیں، اور
عقد کہتے ہیں جب دو آدمیوں یا دو جماعتوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق ہو اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس کا پابند بنائے، گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر ایک خاص معاملے میں ذمہ داری باندھ دینے کا نام عقد ہے۔ اور یہ جو عقد ہے اس کو عہد بھی کہتے ہیں، اس لیے ہماری زبان میں دو آدمیوں کے درمیان جب کسی بات پر اتفاق ہو جائے اور ہر ایک کی دوسرے پر ایک ذمہ داری ہو تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے عہد لیا جاتا ہے کہ تیرے ذمے جو کام ہے تو نے اس وقت میں اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو عقد ہے، عہد، اس کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جو عہد الست بھی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا بندوں سے کہ تم دنیا میں جا کر مجھے ہی معبود سمجھو گے اور میری عبادت کرو گے، اس بات کا نظریہ یقین رکھو گے، تو یہ عہد الست ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ عہد ہے۔ اور دوسرا عہد ہے جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا عہد ہے جو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی منت مانی ہے، کوئی نظر مانی ہے، اپنے اوپر لاگو کر لیا، روزہ صدقہ لاگو کر لیا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، تو یہ اس کا اپنی ذات کے ساتھ ایک عہد ہے۔ تو یہ تین قسم کے عہد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عہد کو یوں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کچھ عہد کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو وحی نازل کی ہے بندے سے عہد لیا ہے کہ آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور دوسرا ایک عہد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس وقت ہم گویا اللہ کے نبی سے عہد کر رہے ہیں کہ آپ کی نبوت اور آپ کے بتائے ہوئے احکام کو ہم 100% عمل میں لائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے۔ اور تیسرا عہد جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، حلال حرام میں، تجارت میں، معاہدے میں، اور اسی طرح یہ جو نکاح ہے یہ بھی ایک عہد ہے۔ تو اس طرح کے جو عہود ہیں تو وہ اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کو ایمان کا خطاب کر کے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک غیرت دلائی ہے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اور ایمان کیونکہ محبت کا نام ہے تو اس لیے گویا کہا جا رہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم جو بھی عہد کرو، اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ عہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے، یا مخلوق کے ساتھ ہے، یا اپنی ذات کے ساتھ ہے، تمام عہدوں کو پورا کرو اور اس میں کمی کوتاہی نہ چھوڑو۔ اس کے بعد حلت کے احکام آگے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔